السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دین اسلام کے عقائد اور نظریات انسانی زندگی کے لیے، دنیا اور جہان کی بہتری کے لیے ہیں، لیکن اسی طرح دوسرے مذاہب میں جو تہوار ہیں ان کا اگرچہ کہ دنیا میں ان کو کوئی فائدہ ہو، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یورپین کنٹریز میں ہیلووین کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ تقریباً آج سے 3500 سال پہلے آئرلینڈ میں جب سردیوں میں شدید سردی کے باعث بہت سے لوگ مر جاتے تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مرنے والے لوگ جو ہر سال ان کی روحیں آتی ہیں، سردیوں میں وہی باقی لوگوں کو مارتی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ اس سال عرب کنٹریز کے اندر بھی، جو کہ مسلمانوں کے ایک نمائندہ تھے، انہوں نے بھی ہیلووین اس تہوار کو منایا۔ حالانکہ اس تہوار کی اصل حقیقت، جو کہ تقریباً 3500 سال پہلے آئرلینڈ میں ہوئی، جن لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کی ہر سال سردیوں میں روحیں مختلف جنات اور شیاطین کی شکل میں آتی ہیں، اور یہ روحیں آ کر باقی لوگوں کو بھی مار دیتی ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے 31 نومبر کا دن کو مختص کیا کہ یہاں سے ہی روحوں کے آنے کا دن سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ اس رات کو اپنے گھروں میں آگ اور پمکن یعنی کہ کدو کے اندر مختلف اشکال بنا کر اس میں دیوں کو جلاتے اور کھڑکیاں کھول دیتے کہ جب وہ روحیں آئیں گی تو ان دیوں اور آگ کو دیکھیں گی تو یہ کہیں گی، کیونکہ وہ بھی آگ سے بنے ہیں، تو وہ کہیں گی کہ یہ تو گھر اپنے لوگوں کا ہے، وہ اسے چھوڑ دیں گی، اور باقی لوگ جو اس پر عمل درآمد نہیں کرتے وہ مارے جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے مختلف ڈریس اور ماسک بھی استعمال کیے جو کہ روحوں اور جنات کے مشابہ تھے۔ ان کا یہ نظریہ بھی تھا کہ جب وہ ان کو اس حالت میں دیکھیں گے تو ان کو اپنا جیسا سمجھ کے ہی چھوڑ دیں گے۔ آج اس تہوار نے یورپین کنٹریز میں بہت بڑے کاروبار کو جنم دیا ہے کہ وہ کاسٹیوم اور یہ ماسک وغیرہ کو بنا کر اور کینڈیز جو کہ وہ گھروں میں بانٹتے ہیں، اور یہاں پر بھی ان کا یہ ایک نظریہ ہے کہ ان کینڈیز اور ٹافیز وغیرہ کو بانٹیں گے تو وہ روحیں اور شیاطین اس کو دیکھ کر اس عمل کو اچھا سمجھیں گے، اور اس بنا پر بھی وہ ہماری جان کو بخش دیں گے۔ حالانکہ آج کے دور میں یہ تمام تر چیزیں کاروبار کی صورت اختیار کر چکی ہیں، اور یہ تمام تر اس تہوار کے نظریات شرکیہ عقیدے پر مبنی ہیں کہ روحوں کا آنا، لوگوں کو مارنا اور پھر ان کے بچاؤ کے لیے ان کا اپنے گھروں میں آگ اور دوسرے کاسٹیوم وغیرہ پہن کر خود کی حفاظت کرنا، یہ تمام تر نظریات شرک کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی نظریات کی کچھ ایک صورت آپ کو مسلمان گھرانے میں بھی نظر آئے گی، حالانکہ وہ ان سے مشابہت تو نہیں دیتے۔ جس دن شب برات منائی جاتی ہے اس دن کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ روحیں بھی ان کے بڑوں کی گھروں میں آتی ہیں، اس لیے وہ اپنے بچوں کو آتش بازی کرنے سے بھی منع کرتے ہیں کہ ان روحوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یا اپنے گھر میں نظر نیاز بانٹتے ہیں۔ حالانکہ جو بھی اس نظریے سے اس کو بانٹے گا وہ تو گناہ گار کہلائے گا، ویسے اصالِ ثواب کے لیے تو بانٹ سکتے ہیں، لیکن جو اس نظریے اور اس عقیدے سے نظر نیاز کو بانٹے گا کہ بڑوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، وہ اس عمل کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، یا اپنے بچوں کو آتش بازی اس لیے منع کر دینا کہ اس سے بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تمام تر نظریے اور عقائد شرکیاں ہیں۔ اور جہاں تک عرب کنٹری کے اندر ہیلووین منانے کی بات ہے تو وہ کچھ عرصے بعد ایسا عمل ضرور کرتے ہیں جس سے سارے مسلمانوں کے دلوں میں شدید نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ دوسری کنٹریز کے کچھ علماء کرام نے ان کی گرفت کی اور کچھ ابھی تک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی بھی مسلمان دوسرے مذاہب کے تہواروں یا ایسے شرکیہ عقائد اور نظریات کو اپناتا ہے تو اس کے لیے سنن ابو داؤد کی صرف ایک حدیث ہی کافی ہے کہ جس میں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ جیسا کہ پینٹ شرٹ یا جدید ٹیکنالوجی جس کو آج مسلمانوں نے بھی ان کی مشابہت کی ہوئی ہے، لیکن وہ تمام تر نظریات، عقائد جو کہ صرف دین اسلام کو بگاڑیں یا جن سے ایک مسلمان کے نظریات اور عقائد بگڑیں، صرف وہ چیزیں اس حدیث کی کیٹیگری میں فال کریں گی جو ان سے مشابہت ہے۔
باقی تمام تر معاملات اور جو بھی جدید ٹیکنالوجی یا لباس کو اپنایا جاتا ہے وہ زندگی یا دنیاوی معاملات کو گزارنے کے لیے اپنائے جاتے ہیں، ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور ایسے تمام تر نظریات اور عقائد سے ہمیں محفوظ رکھے جس سے ہمارے دین اسلام کو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔